مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں. دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں. قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد. اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اسلام میں خوب سمجھ لو, جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے. خوب سمجھ لیں یہ. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھیں. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز قضا نہیں ہونی. جنگ کی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے نماز قضا کرنے کی, میدان جنگ میں, تو پھر کہاں اجازت ہوگی. تو نماز قضا کرنا, سود کھانا اور زنا کرنا, شراب پینا, لڑکوں سے بدفعلی کرنا, ماں باپ کو ستاتے رہنا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے, گھر میں ہوتا ہے. اس کا تو قرآن نے بھی کہا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. کبھی ماں باپ سے اونچ نیچ ہو جائے توبہ استغفار کرو, اللہ معاف کر دے گا. تو وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے, لیکن ان کو مستقل ٹارچر کرتے رہنا یہ بھی کس میں داخل ہے, کبیرہ گناہ میں. رشتہ داری توڑنا, خونی رشتوں کو, چچا ماموں خالہ پھوپھی بہن بھائی, یہ بہت قریبی رشتے ہیں, ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے. اگر آپ کی ایک سال بھائی سے بات چیت ہی نہیں ہوتی, بہن سے بات چیت ہی نہیں ہوتی, قطع تعلق کیا ہوا ہے, تو حدیث میں تو آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک ہے, اس کو کسی طرح سے جوڑ کی کوشش میں لگ جایا کرو. اور بد نظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ گناہ ہے, بار 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 کرتے رہو گے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہے. آج کل ایک حیا کے خلاف مسئلہ ہینڈ پریکٹس کی عادت لڑکوں کو پڑ گئی ہے, کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ میں داخل ہے. لیکن یہ کام کبھی کبھار نہیں ہوتا, جو کرتا ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے, تو وہ بھی پھر کبیرہ میں داخل ہو جائے گا. تو اس طرح کے ہیں, جھوٹ بولنا, چھوٹے موٹے جھوٹ ادھر کی ادھر چھوٹی موٹی ٹوپیاں لوگ کرا دیتے ہیں, کبھی کبھار ہلکا پھلکا جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا کسی کو بڑا, تو یہ صغیرہ میں داخل ہے. اور پوری آپ نے پگڑیاں لا کے پہنانا شروع کر دی, ٹھیک ہے نا, اس جھوٹ کی بیس پر لوگوں کی عزتیں اچھل رہی ہیں اور حق اور باطل میں خلط ملط ہو رہا ہے, تو یہ کس میں داخل ہوگا, کبیرہ گناہ میں. تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ہم چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے. تو یہ سب کبائر, ویسے داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ بھی ایک دفعہ نہیں ہوتا, کنٹینیو لگا رہتا ہے جسم کے ساتھ. عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے, پردہ کبھی کبھار بے پردگی ہو جاتی ہے, صغیرہ میں داخل ہے. مستقل عادت ہے, کبھی پردہ ہی نہیں کرتی, جیسے عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں تو کبھی بھی نہیں کرتی, پھر وہ پھر کبھی